بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے نزدیک فرشتے نہیں آتے، جنبی، نشہ کرنے والا، اور حلوق، ایک بوٹی کا نام سے رنگنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ تہ بند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اس کی مشقت دیکھی تو فرمایا، ٹخنوں تک اجازت ہے، اس سے جو نیچے ہے اس میں بلائی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں منڈواتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مونچھیں اس طرح کاٹتے تھے جس طرح بکری یا اونٹ کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تہ بند لٹکانے والے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تکلیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھا اور کہا، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر مجھے فضیلت دی، تو اسے وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کے پاس میرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس ان پر حسرت کا باعث ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ راستہ اس پر حسرت کا باعث ہوگا، اور جو شخص اپنے بستر پر آیا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ اس پر حسرت کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب آسمان سے زمین کی طرف لٹکنے والی رسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور دشمنوں کے ہنسنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت اسود بن سریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک شاعر تھا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے رب کی مدح بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارا رب مدح پسند کرتا ہے اور اس سے زیادہ بات نہیں کہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جسے تو آسان بنا دے اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں، اور جب تو چاہتا ہے سختی کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جبریل علیہ السلام کے رب، میکائیل علیہ السلام کے رب، اسرافیل علیہ السلام کے رب، میں آگ کی تپش اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے دعا مانگتے تو کہتے، اے اللہ میری سماعت اور بصارت سے مجھے نفع دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے۔ یہ حدیث بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، جس میں عبداللہ بن شہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔